الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا محبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا ومعصومنا سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب
احسان مانتا ہے، زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے، زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا،
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عز برہانہ کی حمد و ثنا حضور سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین میرے اور آپ کے کریم محبوب آقا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام اور بارگاہ سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ گلگوں قبا نواسہ رسول امام علی مقام شہزادہ بطول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر معزز مکرم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعۃ المبارک کے اس عظیم الشان موقع پر آپ کو اور مجھے اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت اطہار اور کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی باہمی اور اجتماعی محبت و مودت کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے خدا تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے۔ گرامی قدر، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا دنیا کے اوپر کتنی ملتیں آئیں، کتنے دین آئے، اور دنیا اسلام کے اوپر اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو دین آئے اپنے وقت تک زندہ و تابندہ رہے، تازہ رہے، مگر ایک وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ دین بدل گئے اور لوگوں نے اسے بدل دیا، تحریف کر دی۔ کتنی ملتیں آئیں، وہ اپنے وقت میں جب وہ آئیں تو بالکل تازہ اور عین حقیقت پر مبنی تھی، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے وہ ملتیں، وہ دین، وہ اپنی شریعتیں مسخ کر ڈالی، تحریف کر دی، ان کو بدل دیا۔ آج اگر ہم دین موسوی
تو دین موسوی ہمیں اپنی اصلی صورت کے اندر نہیں ملے گا۔ اس دین کے ماننے والوں نے اس دین کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا، ایسا سلوک کیا کہ آج تو ایک بہت زیادہ وقت گزر گیا ہے، اسی وقت ہی تھوڑا سا وقت ابھی گزرا تھا، اسی زمانے کے اندر ان لوگوں نے اس دین کو اسے چینج کر دیا، بدل دیا۔ جو مرضی کے مسائل تھے انہیں ثابت رکھا، جو طبیعت پر ناگوار تھے انہیں مسخ کر دیا، بدل دیا گیا۔ اسی طرح آپ دین عیسوی کو دیکھیں، عیسائیت تو آج بھی ہے نا، دین عیسوی دیکھیں، تلاش کرنا چاہیں آپ دین عیسوی کو دیکھیں گے تو آپ کو دین عیسوی اپنی وہ اصل صورت میں، جس صورت میں یہ دین آیا تھا، یہ نہیں ملے گا۔ یہ دین عیسوی اپنی اس اصل صورت میں کے اندر ہمیں نہیں ملے گا۔ اس دین کے ساتھ بھی اس دین کے دعوے داروں نے اور اس دین کے لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اس دین کو بھی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بدل دیا گیا، چینج کر دیا۔ جو مرضی کے مسائل تھے انہیں ثابت رکھا، انہیں کتابوں کے اندر رہنے دیا، اور جو طبیعت پر مسائل ناگزیر تھے انہوں نے اسے چینج کیا اور بدل کے رکھ دیا۔ وہ مسائل ان کو تنگ کرتے تھے، انہوں نے اس دین کو ہی تبدیل کر دیا۔ تقریباً 1500 سال گزرنے کے قریب ہیں اسلام کی شمع کو روشن ہوئے، دین اسلام کے اس پودے کو جنم لیے ہوئے 1500 سال کے قریب زمانہ گزرنے کو ہے۔ 15 صدیاں گزرنے کے قریب ہیں۔ اس قرآن کریم فرقان مجید، اس لارائب کتاب کو آتے ہوئے، اس دنیا میں آئے ہوئے تقریباً 15 صدیاں گزرنے کے قریب ہیں۔ یہ دین متین جس صورت میں آیا تھا، آج 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج اسی شکل و صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ قرآن آج پوری 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہمارے پاس اسی صورت میں موجود ہے۔ یہ دین تو دین رہا، اس دین کی پوری شریعت تو پوری شریعت رہی۔ وہ ایک مسئلہ جو میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو سکھایا تھا، 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ مسئلہ آج بھی وہ تر و تازہ ہے، وہ آج بھی زندہ و تابندہ ہے، آج بھی وہ اس کی روشنی ایسی چمکدار ہے کہ جب ان مسائل کو ہم پڑھتے سنتے ہیں تو خدا کی قسم ایسے لگتا ہے مدینے کے تاجدار ابھی روشن فرما کے گئے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ دین بھی تو خدا نے بھیجے تھے، ان شریعتوں کو بھیجنے والا بھی تو خدا تھا، یہی مخلوق تھی جن کی طرف وہ دین آئے، یہی مخلوق تھی جن کی طرف وہ نبی آئے، جو وہ شریعتیں لے کر آتے رہے، وہ جو دین لے کر آتے رہے۔ اور وہی خدا آج بھی ہے جو دین بھیجتا رہا، جو شریعتیں بھیجتا رہا، جس کی طرف سے قوانین احکامات آتے رہے، یہی مخلوق تھی۔ یہ بھی وصول کرنے والے انبیاء ان کے اندر بھی تھے۔ وجہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی، مسخ کر دی گئی، وقت کے گزرنے کے بعد بدل دی گئی، اس میں تحریف کر دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پاک آئی اصل صورت میں تھی، بالکل ٹھیک آئی تھی، زبردست اور بہترین
حق کے ساتھ آئی تھی، مگر آنے کے بعد وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے بدل دیا گیا، اس کی اپنی صورت وہ نہ رہی، اس کا اپنا اصل چہرہ وہ نہ رہا، وہ چہرہ مسخ کر دیا گیا، وہ صورت بدل دی گئی، وہ ہمیں اس صورت میں نہیں نظر آ رہی۔ دین ابراہیم کو دیکھیں، وہ جو صحائف سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، وہ صحیفے موجود تو ہیں مگر ان کی صورتیں وہ نہیں ہیں، ان کی شکلیں وہ نہیں ہیں، ان کے احکامات وہ نہ رہے جس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان پاک پیغمبروں پر بھیجی تھی۔ ان دنیا داروں نے، ان دین کے رکھوالوں اور دین کے متوالوں نے، جو ان کے متوالے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے انبیاء کرام علیہم السلام ان کے ہوتے ہوئے ان پر عمل کرتے رہے، ان کے گزر جانے کے بعد ان کی شریعتوں کو مسخ کر دیا گیا، دین کے قوانین چینج کر دیے گئے، دین کے اصولوں کو بدل دیا گیا، وہ صورتیں ہی بدل دی گئیں، مگر یہ دین آج بھی زندہ و تابندہ ہے، یہ شریعت آج بھی زندہ و تابندہ ہے، یہ قرآن آج بھی باقی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہی ہے، ان شریعتوں کے اندر اور ان دین کے رکھوالوں کے اندر اور ان امتوں کے اندر خدا تعالیٰ نے کوئی حسین نہیں بھیجا تھا جو آتا اور جب کوئی دین کے نام پر کوئی کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتا، دین کے کسی مسئلے کو بدلنے کی کوشش کرتا، تو کوئی حسین کھڑا ہوتا اور اپنا سر کٹوا کے دین کے گلشن کو، بلکہ اس کے ایک ایک پودے کی حفاظت کرتا۔ یہ حسین کریم رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہے۔ خداوند قدوس نے اس امت کے اندر ایسے ایسے مرد پیدا کیے ہیں جو دین کے نام پر اپنا سر دے بھی سکتے ہیں اور سر لے بھی سکتے ہیں، جس کی وجہ ہے آج 15 صدیاں گزرنے کو ہیں، 1500 سال گزرنے کو ہیں، لیکن دین آج بھی اپنی اسی پرانی، پہلی اور حقیقی صورت کے اندر موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے جو متبعین تھے، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے، ان کے جو متبعین تھے، وہ دین کے ساتھ اس قدر مخلص نہیں تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخلص عطا کیے ہیں، وہ اتنے مخلص نہ تھے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی حسین نہ تھا، ان کے اندر کوئی حسن نہ تھا، ان کے اندر کوئی علی نہ تھا، ان کے اندر کوئی عثمان غنی نہ تھا، ان کے اندر کوئی فاروق اعظم نہ تھا، اور ان کے اندر کوئی صدیق اکبر نہیں تھا جو فقط ایک مسئلے کی خاطر اپنی جان کی بازی دینے کے لیے تیار ہو جائے، جو اپنا نہ گھر دیکھے، نہ در دیکھے، نہ کوئی اپنا سر دیکھے، نہ اپنا سر دیکھے، ہر چیز کا سودا کر کے دین کے نام پر قربانی دینے کے لیے باہر سڑک پہ آ کے کھڑا ہو جائے۔ ایسا کوئی نہ تھا۔ خدا کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس امت میں بنایا جس امت کے رکھوالے، جس امت کے دین کے متوالے، اور جس امت میں اس دین کے رکھوالے متوالے پہلے دن سے لے کر آج تک ایسے مخلص ہیں، ایسے مخلص ہیں کہ دین کے کسی ایک مسئلے کو بھی کسی صورت میں بھی بدلنے پر ایگری ہونا تو بڑی بات ہے، کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فوراً بعد زکوٰۃ کا جب فتنہ اٹھا، مانعین زکوٰۃ جنہوں نے زکوٰۃ روک لی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر قربان جائیں، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مقدس میں زکوٰۃ دیتے تھے، حضور کریم علیہ السلام آج اگر اس دنیا فانی سے ظاہراً پردہ فرما کر باپردہ ہو گئے ہیں، کریم ابو علیہ السلام اپنے مزار اقدس میں چلے گئے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر صدیق موجود رہے اور تم زکوٰۃ سے اپنا ہاتھ روک لو۔ نہیں، میں تو تم سے زکوٰۃ وصول کروں گا، اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے ایسا نہ سمجھنا ابو بکر صدیق مصلی پہ بیٹھا تو مصلی پہ ہی رہے گا، مسجد میں تو مسجد میں ہی رہے گا۔ نہیں، یہ مصلی چھوڑیں گے، یہ مسجد سے نکلیں گے، تلوار نکالیں گے اور گردنیں قلم کریں گے ان کی جو نبی کریم علیہ السلام کے دور مقدس میں زکوٰۃ دیتے تھے اور آج روک کر بیٹھے ہیں، زکوٰۃ وصول کریں گے چاہے جو مرضی ہمیں کرنا پڑ جائے۔
یہاں تک کہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور اقدس میں اونٹ دیتا تھا اور اونٹ کے ساتھ اونٹ کو باندھنے کے لیے اس کی نکیل اور رسی بھی دیا کرتا تھا، تو آج اگر وہ آئے اور آ کر اونٹ دے اور اونٹ کی نکیل نہ دے، رسی نہ دے باندھنے کے لیے، تو میں وہ اس رسی کے لیے بھی ابو بکر باہر نکلے گا۔ یہ تھے وہ دین کے مخلص، یہ تھے وہ دین کے رکھوالے، یہ تھے وہ دین کے رہنما، رہبر اس امت کے، جنہوں نے اس دین متین کو آگے لے کر چلے اور ایسے چلے کہ آج 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی دین آج اپنی اصلی صورت کے اندر موجود ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر کروڑوں سلام۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تربیت اسی طرح فرمائی، آپ کی اسی طرح تربیت فرمائی۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، ابو بکر صدیق خلیفہ اول کو دیکھا، فاروق اعظم خلیفہ دوم کو دیکھا، حضرت عثمان ذی النورین خلیفہ سوم کو دیکھا، اپنے بابا جان خلیفہ چہارم علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دیکھا، انہوں نے کس طرح سے زندگیاں گزاری۔ آگے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا نمایاں کردار ادا کیا۔ تو سارا کچھ سامنے رکھتے ہوئے آج اگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر کوئی کسی قسم کا ناجائز مطالبہ کرے، ناجائز مطالبہ کرے، تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کیا مصلی سنبھال کے بیٹھے رہیں گے؟ اپنے حجرے سے باہر نہیں آئیں گے؟ نہیں، یہ وہ سید نہیں ہے جو اپنا حجرہ مل کے بیٹھے رہے، جو اپنے مصلی سے نیچے نہ اترے۔ نہیں، وہ فرماتے ہیں تم نے وہ سید دیکھے ہوں گے جو پتہ نہیں سارا کچھ ہضم کر کے، جو وہ اتنا ان کا ہاضمہ تیز ہے کہ بالکل انہیں بدہضمی ہوتی ہی نہیں ہے، سارا کچھ ہضم کر جاتے ہیں۔ یہ وہ سچے سید ہیں کہ فقط دین کے نام پر ایک حرف سننا بھی گوارا نہیں ہے، فقط دین کے نام پر ایک ووٹ کا مسئلہ تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان کا دین متین بچانے کی خاطر مدینہ طیبہ چھوڑا، مسجد نبوی شریف چھوڑی، مسجد نبوی شریف کی امامت چھوڑی، شہر مدینہ چھوڑا، مکہ مکرمہ چھوڑا، بلاد عرب چھوڑے، عراق پہنچے، کوفہ پہنچے، کربلا چلے گئے، اور وہاں بھی جا کر کسی مسجد کے اندر یا کسی حجرے کے اندر یا کسی غار کے اندر چھپ کر نہیں، سیدھے میدان کربلا کے اندر پہنچ کر دین متین کی ایسی حفاظت فرمائی، ایسی دین کی حفاظت فرمائی کہ آپ نے یزید کو اور یزیدیوں کو اور ان کے حامیوں کو سیدھا اپنی نگاہوں کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا، تم ایک حسین کو جھکانا چاہتے ہو اور ایک حسین کے سامنے دین کے کسی ایک مسئلے کے اندر تحریف کرنا چاہتے ہو، اپنی مرضی کرنا چاہتے ہو، سن لو قیامت تو آ سکتی ہے۔ یہ حسین بڑی کمال کی چیز ہے، یہ امام حسین بڑی کمال کی چیز ہے، لیکن میں تمہیں قیامت تک کے لیے بتاؤں انشاءاللہ تعالی نسل تمہاری بھی چلے گی، نسل ہماری بھی چلے گی، تم فاسق و فاجر بن کر چلو گے، ہم نیک اور پارسا بن کے چلیں گے۔ حسین اگر اس دنیا سے بازار اپنا سر کٹوا کے چلا بھی جائے، قیامت تک دیکھنا حسینی کردار ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حسین تو حسین رہے، حسین کو ماننے والا قیامت تک آنے والے یزیدیوں کے سامنے اپنا سر کٹائے گا مگر جھکائے گا نہیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کوئی حسینی ہو اور کسی یزیدی کے سامنے، کسی فاسق و فاجر کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لے، جھکا لے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی دین کے خادم آج بھی زندہ و جاوید ہیں کہ جنہوں نے فقط اس دین متین کی خاطر اپنی جوانیاں لٹائی ہیں، اپنی جوانیاں لٹائی ہیں۔ یہ درس کہاں سے ملا انہیں؟ یہ نشان منزل انہیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ راہ منزل انہیں کہاں سے ملی ہے؟ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سکھا کر گئے۔ یہ ان شہزادوں کی باکمال ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس دین متین کے اوپر اپنی جوانیاں قربان کر کے، اپنے شہزادوں کو قربان کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اے اہل بیت کرام سے محبت کرنے والوں، اے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، ہم سب کی اولی ذمہ داری
اس دین متین کی حفاظت ہے، اس دین متین کی حفاظت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین متین کی حفاظت ہے، آپ کی شریعت مطہرہ کی حفاظت ہے۔ آپ کی شریعت مطہرہ جب تک محفوظ رہے گی، دین جب تک محفوظ رہے گا، قرآن جب تک محفوظ رہے گا، انشاءاللہ ہماری عزت سلامت رہے گی۔ لیکن اگر ہم نے دین کو داؤ پر لگایا، اگر شریعت کو داؤ پر لگایا، اگر قرآن کو داؤ پر لگایا، بدلے میں اگر عزت پانے کی کوشش کی، ذلت مقدر بن جائے گی، عزت کسی صورت میں نہیں مل سکتی، ذلت مقدر بن جائے گی۔ گرامی قدر، یہ تو ایک حسینی کردار ہے جو حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں ادا کیا، اور قیامت تک کے لیے ایک ایسی تاریخ رقم کر دی کہ آپ نے دیگر شریعتوں، دینوں، ملتوں کے نسخ کا اور ان کی تحریف کا ایک وجہ علت قرار دیتے ہوئے آپ نے نشان بتا دیا، اس لیے کہ ان کے اندر کوئی حسین موجود نہیں تھا جن کی وجہ سے دین موسوی بدلتی رہی، جن کی وجہ سے دین عیسوی بدلتی رہی۔ دین محمدی اس لیے نہیں بدلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے کئی حسینی رکھے ہیں، جو آج بھی اگر کوئی دینی معاملات کے اندر آج بھی اگر 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی امام حسین کا مشن تازہ ہے، اللہ کا شکر ہے ہمیں ایسے مرد ملے ہوئے ہیں جو آج بھی اس نشان منزل کے راہی ہیں کہ آج بھی اگر کوئی دین اسلام پر کوئی قدغن لگانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو مرضی ہو جائے سر اٹھا کے باہر نکلتے ہیں اور اس کی قدغن کو اپنے پاؤں تلے روند کر دین اسلام کے پرچم کو سر بلند کر دیتے ہیں، آج بھی ایسے موجود ہیں۔ لہذا ہمیں حسینی کردار کے ساتھ نمایاں ہو کر اہل بیت اطہار اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، ان دونوں کے ساتھ باہمی محبت لازمی ہے، ان دونوں کے ساتھ محبت لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض رکھے، عداوت رکھے، یاد رکھیے گا نجات نہیں مل سکتی، بندہ پار نہیں لگ سکتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کا دعویٰ کرے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی بھی توہین کرے، ان کو اپنے اعتراض کی نظر سے دیکھے، ان کے متعلق اپنی زبان سے کوئی برا لفظ نکالے اور دعویٰ کرے اہل بیت اطہار کی محبت کا، یاد رکھیے گا اس بندے کو بھی نجات نہیں مل سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نجات کدھر ہے؟ نجات دونوں کے ساتھ محبت، اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنی محبت رکھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ ان کے ساتھ بھی اپنی محبت رکھے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی محبت کی وجہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت کی وجہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی قدر ہے۔ ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ ڈائریکٹ مطلقاً طور پر ان کی اپنی ذاتی نسب کی وجہ سے ان سے محبت نہیں کرتے۔ توجہ طلب کرتا ہوں آپ کی، حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ نا، تو یہ محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے؟ نہیں، ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسا ہونے کی وجہ سے ہے، میرے کریم ابو علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ مقام، یہ درجہ، یہ مرتبہ دیا ہے، اس مرتبے کی وجہ سے یہ محبت ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کے تمام افراد وہ جتنے بھی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان ہیں اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
نام پر فدا ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، ان کے ساتھ محبت حضور کی وجہ سے ہے کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی نسبت ہے۔ اور دوسری طرف آپ اگر دیکھیں تو وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں، مجھے بتائیں ہمیں ابو بکر صدیق سے ذاتی محبت ہے؟ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سے جانتے ہیں؟ اگر ابو بکر صدیق بارگاہ رسالت میں نہ آتے، ان کو صدیق اکبر بنایا کس نے؟ نسبت مصطفیٰ نے، ورنہ تو عبداللہ ابن قحافہ ہی رہتے، ساری عمر عبداللہ ابن قحافہ رہتے، ورنہ عمر فاروق اعظم بارگاہ رسالت معان میں پہنچ کر بنے ہیں۔ اگر اس بارگاہ میں نہ آتے تو ساری عمر عمر بن خطاب رہتے، حضرت عثمان کو ذل الرین نسبت مصطفیٰ نے بنایا۔ اگر نسبت مصطفیٰ میں نہ آتے تو ساری عمر عثمان بن عفان رہتے۔ اسی طرح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہم کیوں کہتے ہیں؟ علی مرتضیٰ کو شیر خدا کیوں کہتے ہیں؟ علی مرتضیٰ کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں؟ فقط اس لیے کہ میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت نے انہیں باکمال بنا دیا۔ اس نسبت کی وجہ سے ان کا یہ ادب، یہ حیا اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ آتے تو قیامت تک علی بن ابی طالب رہتے، قیامت تک یہ علی بن ابی طالب رہتے، اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن بارگاہ نبوت کا یہ فیضان ہے کہ جدھر گیا اور جس نے اسے قبول کیا، خالق کائنات نے اسے اس دنیا کے اندر بھی چار چاند لگا دیے اور قیامت والے دن کی ان کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا، ان کا ادب کرنا، ان کا حیا کرنا ہماری رگوں کے اندر شامل ہے۔ ہم سب ان کا ادب اور حیا کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز میری یاد رکھیے گا، جب لفظ بولا جائے نا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، غور سے سن لیں، جب لفظ بولا جاتا ہے نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، اس وقت جو لفظ یہ بولا جاتا ہے یہ فقط صحابہ پر نہیں ہوتا، یہ لفظ عام ہے۔ اس لفظ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار سارے کے سارے شامل ہیں۔ اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے سارے افراد شامل ہیں جب صحابہ کرام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ کیوں؟ مجھے آپ بتائیں، حضرت مولا علی اہل بیت میں ہیں کہ نہیں؟ بولے تو صحیح، مولا علی اہل بیت میں ہیں نا، تو صحابی رسول ہیں کہ نہیں؟ صحابی بھی ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں ہیں نا، تو صحابیاں ہیں کہ نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کے صحابی بھی ہیں کہ نہیں؟ صحابی بھی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کا فرد ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی بھی ہیں۔ تو جب یہ لفظ بولا جاتا ہے نا صحابہ کرام، یہ ان بغیرتوں کو عام اطلاع ہے کہ جو صحابہ کرام پر بارڈر لگا کر اہل بیت اطہار کے نام تک پہنچنے نہیں دیتے، یہ ان تک واضح پیغام ہے کہ جب سنی کا مشن اور سنی کا نظریہ یہ ہے کہ جب لفظ صحابہ کرام بولا جاتا ہے تو لفظ صحابہ کرام کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اہل بیت شامل ہیں۔ تو جب صحابہ کرام کی عزت، صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کی محبت کی بات کی جاتی ہے تو اس میں فقط ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر کی بات نہیں ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے سارے افراد بھی شامل ہوتے ہیں۔ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اہل بیت اطہار کے افراد بھی شامل ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان لوگوں نے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس گھرانے کے ساتھ الفت فرمائی۔ اب انہوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ محبت کی ہے تو پھر ہمارا حق بنتا ہے ان کے ساتھ محبت کرنا۔ دیکھیں نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کتاب الشفا قاضی اجیاس مالکی کی تقریباً آج سے 1100 سال پرانی کتاب ہے۔
مت کو یہ دیکھے کہ امام احمد رضا بریلوی نے لکھی ہے تو اس کو وہ پیش کی جا رہی ہے، نہیں، کسی آج کل کے کسی مولوی محدث پیر کی کتاب نہیں ہے، ذرا زیارت کریں، یہ کتاب الشفا ہے، شفا شریف، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے منظور نظر محدث ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر یہ کتاب الشفا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت کے ساتھ اس گھر سے بیماریاں دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں بھیجتا جس گھر کے اندر یہ کتاب ہوتی ہے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آج سے تقریباً 1100 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات عالیہ اکٹھے کیے ہیں، اور ان کو اکٹھا کر کے آپ نے یہ جمع کر کے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آپ نے نقل کیا جو بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ارقبوا محمدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، اے میرے یارو، اے میرے مریدوں اور مجھے ماننے والوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے معاملہ میں خداوند قدوس کو سامنے رکھنا، اور فرماتے ہیں کہ وقال ایضا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، فرماتے ہیں کہ مجھے رب ذوالجلال کی عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے یہ زیادہ چیز پسند ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جو نیکی کروں، مجھے اس سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں نیکی جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ کروں، اپنے گھر والوں سے صلہ رحمی کرنا، نیکی کرنا، ان کو جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہے ان کے ساتھ کرنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ جا کے اچھا سلوک کروں۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولے تو صحیح، نہیں سمجھ آئی، پتہ نہیں چلا۔ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت مودت کروں، اس سے زیادہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ محبت کروں، مجھے یہ زیادہ پسند ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جنازے کے اندر شریک تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے اندر تھے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنازے کے اندر شریک تھے۔ جب جنازے سے باہر نکلے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جگہ پر کونے پر بیٹھ کر اپنا جوتا پہننے لگے، نالین شریف پہننے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے سر کا امامہ اتار کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم صاف کرنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم صاف کرنے لگے، نیچے سے جو پاؤں پہ گرد وغیرہ تھی، مٹی تھی، وہ صاف کرنے لگے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ کو دیکھا کہ ابو ہریرہ 45 سال عمر میرے کریم ابو علیہ الصلوۃ والسلام کے صفہ کا عظیم وائس چانسلر اور میرے کریم ابو علیہ الصلوۃ والسلام کی صفہ یونیورسٹی کا ایک بہترین آپ کا طالب علم، کثیر تعداد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات ابو ہریرہ کرنے والے اور تمام صحابہ کرام کے جو صفہ میں تھے ان کے مانیٹر ہیں، ان کو سکھانے والے، پڑھانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج حضرت سیدنا صرف 12 سال کی عمر حضرت امام حسین کی
40 سال کا بابا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں بیٹھ رہا ہے، فقط قدموں میں نہیں بیٹھ رہا بلکہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر سر کا امامہ اتار کر قدم صاف کر رہا ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں دیکھا اور دیکھ کر فرمانے لگے وَأَنْتَ تَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، اے ابو ہریرہ آپ کر رہے ہیں اس طرح، آپ کی مہربانی آپ اس طرح نہ کریں، آپ کے لیے آپ میرے لیے معزز ہیں، آپ میرے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے نانا جان کے کبار صحابہ کرام کے اندر آپ شامل ہوتے ہیں، آپ کی بڑی عزت عظمت ہے، آپ کی مہربانی آپ اس طرح نہ کریں، آپ نے اس طرح فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دعنی یا امام، اے امام مجھے چھوڑ دیجئے، لو یعلم الناس من ما اعلم منک، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے وہ مقام وہ مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جو میرے محبوب پاک نے آپ کو جو مقام مرتبہ دیا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے لحملوک علی رقابہم، وہ آپ کو قدم زمین پر نہ رکھنے دیں، آپ کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھائیں اور کندھوں پر بٹھا کر جدھر لے کر جانا لے کر جائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں، یہ ان کا بیان ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مت لو یعلم الناس ما اعلم منک لحملوک علی رقابہم، اگر لوگوں کو آپ کا مقام و مرتبہ پتہ چل جائے لوگ آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے کر جائیں، آپ کی اپنی گردنوں سے نیچے ہی نہ اتاریں، آپ کا یہ مقام مرتبہ ہے۔ لیکن انہوں نے کیا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پاک، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یار ہیں، کیا ان کو چھوڑ دیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج کل کے جاہل ذاکر اور میں کہتا ہوں دنیا دار بالکل علم سے جن کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، جنہوں نے ان ذہنوں کے اندر کھلواڑ ڈال کر منتشر کر دیا، جنہوں نے ان دو کو علیحدہ علیحدہ کر دیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور ہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اور ہیں۔ نہیں، یہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں اس طرح شیر و شکر ہے کہ رب کعبہ کی قسم ان میں سے کسی ایک کو بھی کوئی دو کر ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس گھرانے کی عزت، اس گھرانے کی عظمت، اور جو میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی صحابہ نے اس قدر عزت کی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، اسی کتاب کے اندر یہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، بالکل ایسے جیسے ابو بکر صدیق نے فرمایا ارکبوا محمدن فی اہل بیتہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کے حوالے میں خدا سے ڈرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، آپ نے کہا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو اپنی مختلف قسم کی طعن و تشریح اور اپنی زبان درازی کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے محبت کرے گا، میرے صحابہ سے جو محبت کرے گا، وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا، فرمایا کہ وہ بغض نہیں، وہ میری وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ جو ان سے بغض رکھے گا وہ کس کی وجہ سے؟ بولے تو صحیح، اس کا بغض صحابہ تک نہیں رہے گا۔ آج چاہے اگر کوئی اپنے مسند پر اپنی جگہ پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کبار صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا رہے، وہ جو مرضی بکواس کرتا رہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سند ارشاد فرما گئے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، وہ ان سے نہیں محبت کرتا، اس کے اندر سے نظر آتا ہے وہ اپنے نبی پاک سے محبت کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ابو بکر سے محبت کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فاروق اعظم سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عثمان غنی سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شیر خدا سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ابو سفیان سے محبت کرتا ہے، اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ وہ امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے، اور جو بغض رکھتا ہے
ان سے عناد رکھتا ہے، جو ان کے بارے میں مختلف قسم کے طعن و تشریح اور برے الفاظ بولتا ہے، وہ ان کے بارے میں نہیں بولتا، بولے تو صحیح، وہ ان کے بارے میں نہیں بولتا، در حقیقت وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت رکھتا ہے، اس کی عداوت اپنے نبی علیہ السلام سے ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے فمن ابغضنی ابغضہ اللہ، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا قریب ہے اللہ تعالیٰ اسے بغض کی حالت میں جہنم میں ڈال دے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے۔ آج یہ دور جو چل رہا ہے نا، یہ دور وہ ہے، ایک فرقہ وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، دعوے کرتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر تبرہ بازی کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو طعن و تشریح کرتا ہے، ان پر اعتراضات کرتا ہے، اور ایک فرقہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے گن گاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کے محبت رکھتا ہے، اور اہل بیت اطہار پر طعن و تشریح کرتا ہے، اہل بیت اطہار پر اعتراضات کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ دو شہزادوں کی جنگ تھی جناب، ہم دونوں کے درمیان کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایک وہ فرقہ ہے لیکن دونوں جہنمی ہیں، اللہ کی وجہ سے سنی کا سچا عقیدہ ہے جو بالکل متوسطہ اور جو بالکل متوازن ہے، جو اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، ان دونوں سے محبت کر کے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے دعا لیتے ہیں۔ آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اگر کوئی طعن و تشریح کرے یزید کی وجہ سے، ذرا چھوٹا سا کنسپٹ کلیئر کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ پچھلے دنوں بہت ہی معروف ٹک ٹاکر معروف ہے، ہم نے ان کو سر پہ چڑھا دیا ہوا ہے، خدا کا نام لے، اپنے موبائلوں سے اس خبیث رجب بٹ کو ڈیلیٹ کریں، اس کی آئی ڈی پر جب وہ رپورٹ کرے اور جس جگہ پر اس کا نام نشان آئے اسے رپورٹ کر کے اسے بین کرے، جس نے ابھی چند دنوں پہلے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ کرام ان کی بارگاہ اقدس میں تبرہ بازی کی۔ یزید کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ نہیں ہو سکتا۔ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منظور نظر صحابی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشیر صحابی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب وحی صحابی ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر احادیث ان سے مروی ہیں، قرآن کے کاتب ہیں، ان کی ڈیوٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھنے کی لگائی ہے، جو کاتب وحی ہیں۔ یزید کی وجہ سے آپ ان پر تبرہ کرتے ہو، لعنت تیری ذات پر۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک دیکھیں نا، ذرا اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، صحیح بخاری شریف اٹھا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل نقل کیے، مسلم شریف اٹھا کر دیکھیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل نقل کیے، یہ ترمذی شریف اٹھا کر دیکھیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل نقل کیے، آپ ابن ماجہ دیکھیں، آپ ابو داؤد شریف دیکھیں، آپ نسائی شریف دیکھیں، ان سارے بزرگوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل نقل کیے ہیں۔ حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا سید کون ہو سکتا ہے؟ ذرا بولیں تو صحیح، میرے داتا گنج بخش علی حجویری سے بڑا کوئی سید ہو سکتا ہے؟ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے 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 جب یزید کا نام آیا تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھتے ہیں یزید علیہ ما علیہ دون ابی، آپ نے فارسی کی جو کتاب ہے اس کے اندر الاصل لفظ ہے، آپ ماتے یزید علیہ ما علیہ، اس پر اللہ کا عذاب ہو جو اس کا مستحق ہے، اس پر دون ابی سوائے ان کے والد گرامی کے، وہ تو حضور کے صحابی ہیں۔ توجہ نہیں کی آپ نے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کشف المعجوب شریف کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یزید جس لعنت کا مستحق ہے خدا اس پر وہ لعنت فرمائے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، وہ تو صحابی رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت امیر
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو خود اہل بیت کے فرد ہیں انہوں نے فرمایا تعنی انہو قد صاحب رسول اللہ، امیر معاویہ کے متعلق بات نہ کرنا، امیر معاویہ کے متعلق اپنی زبان نہ کھولنا، وہ میرے کریم محبوب کے صحابی رسول ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس۔ اب ذرا آئیں اس طرف جو بک بک کرتے ہیں، بک بک کرنے والوں کو شرم کرنی چاہیے۔ اصحاب کہف کو کوئی کتا نہ بھونکا، وہ کتنا بڑا کتا ہوگا جو اصحاب رسول کو بھونکے؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، اور کتا تو اصحاب کہف کو نہیں بھونکا، وہ ان کی عزت کرتا رہا، ان کے ساتھ رہا، کتے نے تو اصحاب کہف کی عزت کی ہے، اور یہ اس سے بڑا کتنا بڑا کتا ہوگا جو اصحاب رسول کو بھونکتا ہے۔ سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری رضوی بریلوی، آپ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف کی 29 جلد کے اندر لکھا ہے، آپ نے فرمایا جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر طعن کرے، فرمایا کہ وہ فَهِيَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، وہ جہنم کے کتوں میں سے سب سے بڑا کتا ہے۔ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرے وہ جہنمی کتوں میں سے سب سے بڑا کتا ہے۔ ہم سب اس چیز کی تائید کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے سارے افراد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ ہم کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار میں ہر فرد سے محبت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام میں سے ہر صحابی رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہر صحابی رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جو دشمنی کرتا ہے، جو ان پر تبرہ کرتا ہے، جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، ہم سب مل کر اس تبرئی پر لعنت کرتے ہیں، اس تبرئی پر بلند آواز سے اس تبرئی پر لعنت۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت و صحابہ کرام کے دشمن پر لعنت بے شمار، اور جو ان پر فدا ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت کے جو شدائی ہیں، خالق کائنات کے فضل سے وہی سنیاں اور ان کا بیڑا پار ہے، اللہ کے فضل سے ان کا بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے اور ان کے تمام اہل بیت اطہار کے جمیع افراد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ کرام کے ساتھ ہم سب کو دلی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔